اس جدید دور میں آپ کسی بھی دھرم، مذہب یا قانون میں اگر نظر ڈالیں تو آپ کو شادی ضرور نظر آئے گی، چاہے وہ کسی بھی قانون یا طریقے سے ہو۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسے ہی ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے مکہ میں کس طرح شادیاں ہوتی تھی اور ان کی کتنی اقسام تھی۔ خواتین و حضرات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہ جو آج کل عام ہے مسلمانوں میں، دوسری وہ مرد اپنی منکوحہ بیوی سے کہتا کہ جب تیرا حیض کا خون بند ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے بعد تو فلاں مرد کے پاس چلی جا اور اس سے فائدہ حاصل کر، یعنی اس غیر مرد سے ہم بستری کر۔ شوہر اپنی اس عورت سے اس وقت تک علیحدہ رہتا جب تک اس کی عورت کو غیر مرد کا حمل ظاہر نہ ہو جاتا۔ چنانچہ جب غیر مرد کا حمل واضح ہو جاتا تو اگر شوہر کی خواہش ہوتی تو وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا۔ ایسا جاہلیت میں اس لیے کرتے تھے کہ لڑکا نجیب ہو۔ اس کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا، گویا تہم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ تیسری شکل یہ تھی کہ ایک عورت کے پاس متعدد مرد آتے اور اس سے زنا کرتے۔ ان کی تعداد 10 سے کم ہوتی۔ پھر جب عورت بچہ جنم دیتی اور بچے کی پیدائش کے کچھ دن بعد عورت ان تمام مردوں کو قاصد کے ذریعے بلا بھیجتی۔ کوئی انکار کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب سب جمع ہو جاتے، یہ عورت کہتی تم اپنے معاملہ سے واقف ہو کر میرے پاس ہم بستری کے لیے آیا کرتے تھے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ تمہارا بچہ ہے، تم اپنی پسند سے اس کا کوئی نام رکھو۔ چنانچہ یہ بچہ اس شخص کا ہو جاتا جس کا عورت نام لیتی اور وہ مرد انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھی اقسام، کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے دروازے پر جھنڈے گڑے رہتے۔ یہ بازاری پیشہ ور خواتین تھی، جس کا جی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس سے زنا کرنے والے زانی جمع ہوتے۔ پھر قیافہ شناس بلایا جاتا اور وہ اپنے علم پر جانچ کر اس بچے کو ان مردوں میں سے جس کا کہہ دیتا وہ بچہ اسی کا ہو جاتا اور وہ مرد انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان صورتوں کو بیان کر کے فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حق لے کر آئے تو آپ نے تمام جاہلی نکاحوں کو بند کر دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جو آج کل ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت میں عورتوں کی عزت و قدر کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جہاں شوہر اپنی رضامندی سے اپنی بیویوں کو اجنبی مردوں سے ہم بستری کے لیے بھیجا کرتے، اسی سے اندازہ کیجیے کہ عورت اور اس کی عزت و احترام کے متعلق جاہلی احساسات ذلت و کمینگی کی کن حدود تک پہنچ چکے ہیں۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد یہ سمجھتا تھا کہ میں نے عورت کو مہر کے حوض خرید لیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ مال و دولت میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔